عزیز طلبہ و طالبات، فروق فاؤنڈیشن آن لائن اسکول کے ذریعے یکساں نصاب کے مطابق تعلیم حاصل کریں۔ اگر ہماری ویڈیوز پسند آئیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور بیل آئیکن کو لازمی دبائیں تاکہ آئندہ آنے والی تعلیمی ویڈیوز آپ حاصل کر سکیں۔ السلام علیکم بچوں، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ بچوں، آن لائن اسکول سے آپ مکمل تعلیم حاصل کر کے بورڈ کا امتحان برائے جماعت نہم اور دہم بہتر طور پر پاس کر سکتے ہیں۔ آپ اپنی عمر اور تعلیم کے مطابق مزید تعلیم حاصل کریں۔ والدین سے فون یا کمپیوٹر پر ہماری ویڈیوز کے ذریعے تعلیم حاصل کرنے کی درخواست کریں۔ روزانہ 1 سے 2 گھنٹے آن لائن پڑھائی کریں اور جب آپ اسکول جائیں گے تو آپ کو مزید کسی مدد کی ضرورت نہیں ہوگی۔ اس طرح پڑھائی کر کے اپنا وقت اور والدین کے اخراجات میں بچت کر سکتے ہیں۔ آن لائن اسکول کی کوئی فیس نہیں ہے، آپ زوم پر بھی کلاسز کا فائدہ اٹھا سکیں گے۔ ہر مضمون کی مکمل تعلیمی ویڈیوز موجود ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، آپ سب کیسے ہیں؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ پیارے بچوں، یہ ہم کلاس 1 کی ریکارڈنگ نمبر 6 سٹارٹ کرنے والے ہیں۔ اس سے پچھلی جو ریکارڈنگ نمبر 5 تھی اس میں ہم نے ایکسرسائز پڑھی تھی چیپٹر 1 کی۔ اب ہم چیپٹر نمبر 2 سٹارٹ کر رہے ہیں۔ اس کا نام ہے نبوت اور رسالت۔ سب سے پہلے ہم بات کریں گے کہ اس بات کو سمجھنا بہت ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے جو انبیاء کرام علیہ السلام بھیجے، ان کے اوپر ہمارے بہت احسانات ہیں، اور ہمارے ایمان کا پورا ہونا بھی اس بات کی شرط ہے کہ ہم ان پر ایمان لائیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کا آخری نبی اور رسول مانیں، ٹھیک ہے؟ اور ہمارا ایمان ہونا چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد، آپ بتائیں کلاس کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی یا رسول آئے گا؟ بالکل ٹھیک، شاباش، نہیں آئے گا، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہیں، ٹھیک ہے؟ اچھا پیارے بچوں، نبوت کا مطلب ہم سمجھتے ہیں۔ نبوت کا کیا مطلب ہے؟ کلاس جو اللہ تعالیٰ نے اپنا پیغام تھا وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے لوگوں تک پہنچانا تھا۔ لوگوں تک پیغام پہنچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چنا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر پہلی وحی نازل کی جس کو ہم نبوت کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ نبوت اور رسالت، یعنی کہ نبی اور رسول میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جو احکامات دیے ان پر آپ نے عمل کیا، ٹھیک ہے؟ اب ہم سب سے پہلے بات کریں گے یہاں پر انبیاء کرام علیہ السلام کی، کہ انبیاء علیہ السلام جو ہیں وہ یعنی کہ وہ اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے خاص بندے ہیں۔ اب کلاس خاص بندے کون ہوتے ہیں؟ جن کے ذمے بہت اہم کام اللہ تعالیٰ کی طرف سے لگا دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ کے خاص بندے ہوتے ہیں۔ اب آپ بتائیں اللہ تعالیٰ کے خاص بندے کون سے ہیں؟ انبیاء کرام علیہ السلام، ٹھیک ہے؟ اور ان میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت ہی خاص ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو چنا تھا کہ میرا پیغام لوگوں تک پہنچائیں۔ پیارے بچوں، آپ کو پتہ ہے کہ اللہ کے نبی نے ہمیں کیا پیغام دیا تھا؟ کہ ایک اللہ کی عبادت کریں اور اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کریں، سچ بولیں، جھوٹ نہ بولیں، ایمانداری سے کام کریں۔ سب اچھی باتیں جو ہیں وہ اللہ کے نبی نے ہمارے تک پہنچائی ہیں، ٹھیک ہے؟
انبیاء کرام علیہ السلام نے ایک اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کا حکم دیا. اب دیکھیں میں نے آپ کو یہ بات پہلے ہی بتا دی ہے کہ اللہ کے نبی نے ہمیں کیا حکم دیا. ٹھیک ہے. اور انبیاء کرام علیہ السلام لوگوں کو اچھے کام کرنے کا حکم دیتے رہے. صحیح ہے. اب دیکھیں آپ کے خیال میں کوئی ایک بتائیں اچھا کام جو آپ کرتے ہیں. سب سے اچھا کام کون سا ہے؟ اخلاق سے پیش آنا. ٹھیک ہے. غیبت نہیں کرنا، چوری نہیں کرنا. ٹھیک ہے. اور سچ بولنا، جھوٹ نہیں بولنا. یہ سب اچھے کام ہیں. تو میں نے آپ کو سٹارٹ میں بتایا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کیا ذمہ داری تھی؟ لوگوں تک اچھے کام جو ہیں وہ کرنے کا حکم دیتے رہنا. اچھا کیوں ضرورت پیش آئے، مطلب کیوں یہ ضروری تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں تک اچھے کام پہنچانے کا جو ہے وہ کام شروع کیا، یعنی کہ اسلام کی تبلیغ شروع کی، اسلام کو پھیلانا شروع کیا؟ وہ اس لیے کیونکہ اسلام آنے سے قبل لوگ جو ہے وہ مختلف غلط کاموں میں مصروف تھے، مختلف غلط کام کرتے تھے. مصروف کا مطلب یہ ہے. ٹھیک ہے. تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو بھیجا تاکہ لوگوں کی اصلاح کروائی جائے، یعنی کہ لوگوں کو بتایا جائے کہ انہوں نے کس طرح سے اپنی زندگی گزارنی ہے، کس طرح سے وہ ایک اچھے انسان بن کے زندگی گزار سکتے ہیں. اس میں سب سے مین چیز کیا ہے؟ سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ کہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، اللہ تعالیٰ کو ایک مانیں، اس کا شکر ادا کریں. شکر ادا کرنے کا سب سے اچھا طریقہ کیا ہے؟ کہ آپ اپنے رزق میں سے، آپ اپنی خوشیوں میں باقی لوگوں کو بھی شامل کریں جو ہے جن کے گھر میں تنگی ہے، تکلیف ہے یا خوش نہیں ہیں. یہ سب چیزیں جو ہیں وہ اللہ کے نبی نے ہمارے تک پہنچائی ہیں. ٹھیک ہے. اور انبیاء کرام علیہ السلام کے ہمارے اوپر بہت زیادہ احسانات بھی ہیں. اس لیے جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام پڑھا جائے یا بولا جائے تو آپ نے کیا پڑھنا ہے؟ بالکل ٹھیک، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ٹھیک ہے. میرے ساتھ پڑھیں. اور یہ پڑھنے سے کیا ہوتا ہے؟ نیکیاں ملتی ہیں. ٹھیک ہے. ثواب ملتا ہے. اچھا جی، پھر آپ دیکھیں کہ اب جو لوگ اچھے ہوتے ہیں، جو انسان اچھے ہوتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا حکم مانتے ہیں، تو پھر ان کو کیا ملتا ہے گفٹ میں؟ آپ کو بھی گفٹ ملتا ہے نا جب اچھا کام کرتے ہیں آپ. تو ان لوگوں کو بھی اللہ تعالیٰ ایک گفٹ دیں گے، اور وہ گفٹ کیا ہوگا؟ ایک انعام دیں گے جو جنت کی طرح، جنت کا گفٹ ہوگا. ٹھیک ہے. اور ان لوگوں کی دنیا بھی صحیح ہو جائے گی اگر آپ سچ بولیں گے. اگر آپ کسی دن ہوم ورک نہیں کرتے ہیں تو آپ اپنے استاد سے سچ بولتے ہیں تو آپ کے استاد خوش ہو جاتے ہیں اور آپ کو کوئی پنش بھی نہیں کرتے. ٹھیک ہے. تو دنیا میں بھی آپ کامیاب ہیں اور آخرت میں بھی آپ کو اس کے بدلے میں کیا ملے گی؟ جنت ملے گی. ٹھیک ہے. سب کو سمجھ آ گئی ہے؟ اچھا، اب کلاس ہم یہ بات سوچتے ہیں کہ سب سے پہلا جو پیغام آیا تھا اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کتنی تھی؟ ہم یہ بات ڈسکس کر لیتے ہیں. سب کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر جب 40 سال تھی تو اللہ تعالیٰ نے اپنا پیغام اپنے پیارے نبی تک پہنچایا تھا. ٹھیک ہے. کس طرح سے پہنچایا تھا یہ بھی دیکھ لیتے ہیں. کلاس ایک غار کا نام ہے غار ہرا. ٹھیک ہے. غار ہرا. اب غار ہرا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم روز جاتے تھے، جا کے نماز پڑھنا، وہاں پہ عبادت کرنا. ٹھیک ہے. جس طرح آپ اسکول جاتے ہیں نا روزمرہ، اسی طرح سے بالکل حضور صلی اللہ علیہ وسلم روز جاتے تھے اس غار میں. غار کیا چیز ہوتی ہے؟ ایک بہت بڑا پتھر ہوتا ہے، اس کے اندر گھر کی طرح کا ایک کمرہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. جس میں جو ہے وہ آپ ایزیلی رہ بھی سکتے ہیں. وہاں پہ پہلے زمانے میں جو ہے وہ جب کوئی کسی کا پیچھا کرتا تھا وہاں پہ چھپ جاتے تھے لوگ، یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ عبادت کرتے تھے. ٹھیک ہے. تو ان کاموں کے لیے وہ غار استعمال ہوتے تھے. تو وہاں پر ایک دن عبادت کر رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوئی. اور کون وحی لے کر آیا تھا؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام. یہ ایک فرشتے ہیں حضرت جبرائیل علیہ السلام.
اور اللہ کے نبی سے آ کے کہتے ہیں کہ اقرا بسمی ربک الذی خلق. سب سے پہلا ورڈ کیا بولتے ہیں؟ اقرا. اقرا کا مطلب ہوتا ہے پڑھ. ٹھیک ہے، اقرا کا مطلب ہوتا ہے پڑھ، یعنی کہ پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے تجھے پیدا کیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں نہیں پڑھنا جانتا. ٹھیک ہے، تو پھر کیا ہوا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جبرائیل علیہ السلام نے جھنجھوڑا، ان سے کہا کہ آپ پڑھیں تو آپ پڑھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو پھر انہوں نے حضرت وسلم کو سورۃ العلق کی پہلی 4 آیات جو ہیں وہ پڑھائی تھیں. ٹھیک ہے، اس طرح سے یہ نبوت جو ہے وہ شروع ہوئی تھی. اس طرح سے آغاز ہوا تھا. جو سورت آپ کی قرآن پاک کی جو 30واں سپارہ ہے اس میں یہ سورت ہے سورۃ العلق. ٹھیک ہے، سب سے پہلے آپ کو پوچھا جا سکتا ہے قرآن پاک کی سب سے پہلی سورت کون سی نازل ہوئی تھی، اور سب سے پہلی اس سورت کا نام کیا ہے، اور کون سی آیات نازل ہوئی تھیں. اس کی 4 آیات نازل ہوئی تھیں، سورۃ العلق کی پہلی 4 آیات. چلیں جی، یہ کلاس ہماری جو ہے پورا نبوت کا جو پورا ٹاپک ہے میں نے آپ کو بیک گراؤنڈ بھی بتا دیا کس طرح سے وحی نازل ہوئی تھی. ٹھیک ہے، تو اب ہم اگلے پیج کی طرف چلتے ہیں. اسی سے متعلق ہے ہمارا اگلا پیج بھی. اوکے جی کلاس، اب ہمارا نیکسٹ پیج ہے، پیج نمبر ہمارا ہے 15. کون سا پیج ہے؟ 15 ہے. آپ دیکھیں اوپر سب سے پہلے اوپر لکھا ہوا ہے مزید جانیے. کیا لکھا ہوا ہے؟ مزید جانیے. حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کا پیغام تمام نبیوں تک پہنچایا کرتے تھے. ٹھیک ہے، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام جو اللہ تعالیٰ کے فرشتے ہیں ان کے ذمہ کیا کام تھا کلاس؟ کہ اللہ کا پیغام نبیوں تک پہنچانا. ٹھیک ہے، اب آگے دیکھیں. سب سے فرسٹ والے ہم ہائی لائٹ جو ہوا ہے اس میں دیکھتے ہیں کہ ہم تمام انبیاء کرام علیہ السلام پر ایمان لاتے ہیں. اگلی پوائنٹ میں لکھا ہوا ہے اللہ تعالیٰ کے پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام ہیں، اور آخری نبی اور رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں. خاتم النبیین، یعنی کہ نبیوں کے جن کے اوپر آ کے مکمل ہوتا ہے، خاتمہ ہوتا ہے، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں. ٹھیک ہے، اس کے بعد ہے جی ہمارے پیارے نبی کا نام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. ٹھیک ہے، خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. ٹھیک ہے، اب دیکھیں یہ جو 3 چیزیں ہیں ہم ان کے بارے میں بات کرتے ہیں. ہمارا یہ ایمان ہونا چاہیے کہ ہم تمام انبیاء کرام علیہ السلام، اللہ تعالیٰ کے جتنے بھی انبیاء گزرے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ٹھیک ہے، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک، حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام، یہ سارے جتنے بھی ہیں انبیاء کرام، ٹھیک ہے، ان سب پر ایمان لانا ہمارے لیے بہت ضروری ہے. اگر ہم ایمان نہیں لائیں گے تو ہم ایمان اپنے جو دین ہے ہمارا وہ مکمل طور پر ہم مسلمان نہیں کہلا سکتے. اس لیے یہ ایمان لانا بہت ضروری ہے کہ تمام انبیاء کرام علیہ السلام پر ہم ایمان لاتے ہیں کہ وہ اللہ کے نبی ہیں. اس کے بعد ہے جی کلاس اللہ تعالیٰ کے پہلے نبی جو ہیں. آپ سے پوچھا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پہلے نبی کون سے ہیں، تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے جن سے اس کائنات کی انسانیت کا جو آغاز شروع ہوا ہے، نسل در نسل شروع ہوئی ہے. ٹھیک ہے، وہ حضرت آدم علیہ السلام ہیں، اور آخری نبی اور رسول کون ہیں؟ سب کو پتہ ہے جی، بالکل ٹھیک، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں. ہمارا ایمان ہونا چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی یا رسول نہیں آئے گا. ٹھیک ہے، اور آپ سب کو پتہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کیا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ سب آپ کو پتہ ہونا چاہیے. آپ کو وسلم کا کیا نام ہے؟ محمد نام ہے. ٹھیک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. ٹھیک ہے، تو آپ کا نام جو ہے آپ کے
والد کا نام کیا تھا؟ حضرت عبداللہ. اور آپ کی والدہ کا نام حضرت آمنہ تھا. تو یہ جو بیسک چیزیں ہیں، یہ بہت بنیادی چیزیں ہیں جو آپ کو پتہ ہونی بہت ضروری ہیں. ٹھیک ہے. اچھا کلاس، اللہ تعالیٰ کے پہلے نبی کون سے ہیں؟ اب آپ بتائیں گے مجھے. اللہ تعالیٰ کے پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام ہیں. ٹھیک ہے. جن سے اس دنیا کا آغاز ہوا. پہلے انسان تھے دنیا کے، اس کائنات کے، جن کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا تھا. وہ کون سے تھے؟ حضرت آدم علیہ السلام. ٹھیک ہے. اور آخری نبی کون سے ہیں؟ بالکل ٹھیک، آخری نبی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں. اور ہم سب مسلمانوں کا کیا ایمان ہونا چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد قیامت تک اب کوئی نبی یا رسول نہیں آئے گا. شاباش، بالکل ٹھیک. اچھا، اس کے علاوہ آپ کو میں ایک اور چیز بتاتی چلوں کہ آپ نے مشہور جو ہے وہ انبیاء اکرام علیہ السلام کے نام بھی یاد کرنے ہیں. اس طرح سے ابھی میں نے حوالہ دیا تھا حضرت نوح علیہ السلام کا، آپ نے نام یاد رکھنا ہے، حضرت نوح علیہ السلام. اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، اور اس کے علاوہ عیسیٰ علیہ السلام. اور آخری نبی آخری نبی کون سے ہیں کلاس؟ سب بولیں. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو مشہور نبیوں کے نام آپ کو آنا چاہیے. ٹھیک ہے. ان کے اوپر بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے جو پیغام تھا، اپنی وحی نازل کی تھی. ٹھیک ہے. اپنی مختلف امت کے لیے. اور ہم کس کی امت ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں. ٹھیک ہے. حضرت نوح علیہ السلام، دوبارہ سے میرے ساتھ پڑھ لیجئے کہ مشہور فرشتے انبیاء اکرام کون کون سے ہیں. حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، اسی طرح سے حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں، اور اسی طرح سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں. ڈیئر اسٹوڈینٹس، اب ہم نے یہ آخری والی لائن کے بارے میں پڑھنا تھا. آپ کا پیج نمبر 15 ہے. یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد قیامت تک کوئی نبی یا رسول نہیں آئے گا. تو اس بات پر ہمارا ایمان ہونا چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں. ٹھیک ہے. آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. وہ اس لیے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود کہا تھا کہ میں آپ کے لیے دین کو مکمل کر چکا ہوں اور اس کے بعد کوئی نبی یا رسول نہیں آئے گا. تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے 23 سال اور کچھ ماہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن پاک نازل کیا گیا. اور قرآن پاک ایک مکمل ضابطہ حیات ہے. ہماری زندگی گزارنے کا اس میں ایک ایک اصول بتایا جا چکا ہے. اس میں جو ہے وہ مختلف انبیاء علیہ السلام کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے، جس طرح حضرت نوح علیہ السلام ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں، اور جس طرح سے باقی انبیاء کرام ہیں. ٹھیک ہے. حضرت یعقوب علیہ السلام ہیں. تو کلاس آپ نے کیا کرنا ہے، ایک ایکٹیویٹی میں دے رہی ہوں. آپ نے ایک وائٹ چارٹ لینا ہے. اس میں سب سے پہلے لکھنا ہے انبیاء کرام علیہ السلام. ٹھیک ہے. اس کا یہ ٹاپک دینا ہے آپ نے. اس کے بعد انبیاء کرام علیہ السلام لکھنے کے بعد آپ نے لکھنا ہے اللہ تعالیٰ کے پہلے نبی. ٹھیک ہے. لکھ کے نیچے والی لائن میں بڑے حروف میں لکھنا ہے حضرت آدم علیہ السلام. کیا لکھنا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام. اس کے بعد نیکسٹ ہیڈنگ دینی ہے اللہ تعالیٰ کے آخری نبی. تو کیا دینا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کلاس؟
اس کے بعد آپ نے لکھنا ہے، ہیڈنگ دینی ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام، مشہور انبیاء کرام علیہ السلام لکھ لیں آپ بے شک، ٹھیک ہے۔ اس میں پھر آپ جو ہے وہ حضرت نوح علیہ السلام لکھیں، دوسرا نام حضرت ابراہیم علیہ السلام کا لکھیں، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر۔ باقی بھی ہیں، حضرت داؤد علیہ السلام ہیں، ٹھیک ہے، اور بھی جو ہے وہ انبیاء کرام، حضرت اسماعیل علیہ السلام ہیں، تو آپ باقیوں کا بھی لکھ سکتے ہیں، لیکن یہ والے جو ہیں انبیاء کرام، یہ آپ نے اپنے چارٹ کے اوپر جو آپ کو ایکٹیویٹی دی جا رہی ہے اس کے اوپر آپ نے لازمی لکھنا ہے، ٹھیک ہے جی کلاس۔ اب آپ دیکھیں کہ آپ کا یہ والا جو چیپٹر ہے نبوت اور رسالت کا، یہ کمپلیٹ ہو چکا ہے۔ آپ نے نبوت کا پورا جو میں نے آپ کو پس منظر بتایا ہے، یعنی کہ نبوت کہاں سے شروع ہوئی تھی، پس منظر کا مطلب ہے بیک گراؤنڈ، ٹھیک ہے، تو آپ کو میں نے پورا اس کا بتایا ہے، تو آپ نے یہ والا پورا جو ہے وہ اپنے فرینڈس کو بھی سنانا ہے، اپنے پیرنٹس کو بھی یہ پوری کہانی جو ہے وہ اسٹوری جو ہے وہ سنانی ہے، ٹھیک ہے، تاکہ اس سے کیا ہوتا ہے، اپنے جو ہے نالج کو جب ہم شیئر کرتے ہیں کسی دوسرے کے ساتھ، ہمارے نالج میں اضافہ ہوتا ہے اور وہ چیزیں ہمیں اچھی سے یاد بھی ہو جاتی ہیں۔ تو یہ والا ایکٹیویٹی آپ کر کے آپ اپنے کلاس روم میں بھی لگا سکتے ہیں، اور اس سے آپ کی رائٹنگ بھی اچھی ہوگی، اور آپ کو اگر آپ کے پاس کٹ والا مارکر ہے تو اس سے بھی آپ اس کو اچھی طرح سے خوش خطی کے ساتھ جو ہے وہ اپنا کام کر کے اپنے کام کو زیادہ اچھا بنا سکتے ہیں۔ امید ہے کہ آپ کو یہ لیکچر بہت اچھی طرح سے سمجھ آیا ہوگا، اور اس کے بعد ہم اس کی کیا کریں گے، ایکسرسائز کریں گے، ٹھیک ہے۔ ایکسرسائز کو کرنے کے بعد آپ اس کو اپنے ایگزامس کی تیاری کے لیے بھی جو ہے وہ فائدہ مند بنا سکتے ہیں، اور اب اچھے مارکس لے سکتے ہیں۔ اس طرح سے آپ کے پیرنٹس بھی آپ سے خوش ہوں گے اور ٹیچرس بھی خوش ہوں گے۔ آپ نے نبوت کا پورا جو ہے چیپٹر کمپلیٹ کر لیا ہے، آپ نے اس لیکچر کو لازمی سننا ہے، ٹھیک ہے کلاس، اوکے، اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔